کاروبار پر حملے غیر انسانی حملہ آوروں سے سختی سے نمٹا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا معروف فوڈ چین پر حملے تشویشناک ہیں، ریاست کی موجودگی میں حملوں کا کیا جواز ہے؟ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی خود کو ان واقعات سے علیحدہ کیا ہے۔ سرمایہ کاروں کا تحفظ ہمارا فرض ہے جو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل، افغان وزارت خارجہ میں مذاکرات، مشترکہ امن اور ترقی کے عزم کا اظہار، دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے، کوشش ہے کہ دونوں ملک مل کر کام کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کیس، وزیر اعظم میاں شہباز شریف وزریہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور میں پیش، بانی کے وکیل کی وزیر اعظم پر ابتدائی جرح مکمل، کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آپ پر 10 ملین کا الزام آمنے سامنے نہیں لگایا؟ وکیل کا سوال۔ شہباز شریف نے کہا یہ الزام بار بار ٹی وی پر دہرایا گیا، جب ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولا تو وہ پھر پبلک ہی ہو گیا نا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو پشاور آنے کی دعوت، کہا وزیر اعظم بتا دیں صوبہ پی ٹی آئی کو ٹھیکے پر دیا ہے، وزیر اعلیٰ نے ٹیکس کا پیسہ جلد سے جلوسوں میں اڑا دیا، کرپشن کا زور ہے، نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، کیا وزیر اعظم کو کسی حادثے کا انتظار ہے اور پھر آئیں گے؟ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب، پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار وقار مہدی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، 6 مئی کو پولنگ ہوگی۔ سعید غنی اور دیگر رہنما الیکشن کمیشن پہنچے، کارکنان کی دھکم پیل، میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ کسی جماعت سے کوئی اور امیدوار نہیں آتا تو ہم بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ، گہرائی 94 کلومیٹر، مرکز افغانستان اور تاجکستان بارڈر تھا۔ پی ڈی ایم اے نے آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملے کو الرٹ کر دیا، نقصانات کی اطلاع ہیلپ لائن 1129 پر دی جا سکتی ہے۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ برہم، چیئرمین گلبرگ ٹاؤن اور ڈائریکٹر اشتہارات کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے نوٹس جاری، عدالت نے دونوں افسران کا معافی نامہ بھی مسترد کر دیا۔ دریائے سندھ پر نئی نہریں نامنظور، خیرپور میں وکلاء کے دھرنے کا دوسرا روز، سندھ پنجاب شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سکھر ببرلو بائی پاس پر بھی احتجاجی کیمپ، ٹریفک کی آمد و رفت معطل، کراچی سٹی کورٹ، ملیر کورٹ اور دیگر عدالتوں میں ہڑتال، وکلاء پیش نہ ہوئے۔ 8ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں شرکت، سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاک فوج کردار، حوصلے اور مہارت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 60 گھنٹے طویل مشق کا مقصد پیشہ ورانہ مہارت اور تجربات کا تبادلہ تھا۔ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات، کہیں بارشیں اور ژالہ باری تو کہیں شدید گرمی اور ہیٹ ویو، راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پوٹوہار سمیت بالائی علاقوں میں آج پھر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی، جنوبی اضلاع میں گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ کاروبار پر حملے غیر انسانی حملہ آوروں سے سختی سے نمٹا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا معروف فوڈ چین پر حملے تشویشناک ہیں، ریاست کی موجودگی میں حملوں کا کیا جواز ہے؟ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی خود کو ان واقعات سے علیحدہ کیا ہے۔ سرمایہ کاروں کا تحفظ ہمارا فرض ہے جو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل، افغان وزارت خارجہ میں مذاکرات، مشترکہ امن اور ترقی کے عزم کا اظہار، دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے، کوشش ہے کہ دونوں ملک مل کر کام کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کیس، وزیر اعظم میاں شہباز شریف وزریہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور میں پیش، بانی کے وکیل کی وزیر اعظم پر ابتدائی جرح مکمل، کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آپ پر 10 ملین کا الزام آمنے سامنے نہیں لگایا؟ وکیل کا سوال۔ شہباز شریف نے کہا یہ الزام بار بار ٹی وی پر دہرایا گیا، جب ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولا تو وہ پھر پبلک ہی ہو گیا نا۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو پشاور آنے کی دعوت، کہا وزیر اعظم بتا دیں صوبہ پی ٹی آئی کو ٹھیکے پر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیکس کا پیسہ جلد سے جلوسوں میں اڑا دیا، کرپشن کا زور ہے، نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، کیا وزیر اعظم کو کسی حادثے کا انتظار ہے اور پھر آئیں گے؟ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب، پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار وقار مہدی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، 6 مئی کو پولنگ ہوگی۔ سعید غنی اور دیگر رہنما الیکشن کمیشن پہنچے، کارکنان کی دھکم پیل۔ میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ کسی جماعت سے کوئی اور امیدوار نہیں آتا تو ہم بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ، گہرائی 94 کلومیٹر، مرکز افغانستان اور تاجکستان بارڈر تھا۔ پی ڈی ایم اے نے آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملے کو الرٹ کر دیا، نقصانات کی اطلاع ہیلپ لائن 1129 پر دی جا سکتی ہے۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ برہم، چیئرمین گلبرگ ٹاؤن اور ڈائریکٹر اشتہارات کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے نوٹس جاری، عدالت نے دونوں افسران کا معافی نامہ بھی مسترد کر دیا۔ دریائے سندھ پر نئی نہریں نامنظور، خیرپور میں وکلاء کے دھرنے کا دوسرا روز، سندھ پنجاب شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سکھر ببرلو بائی پاس پر بھی احتجاجی کیمپ، ٹریفک کی آمد و رفت معطل، کراچی سٹی کورٹ، ملیر کورٹ اور دیگر عدالتوں میں ہڑتال، وکلاء پیش نہ ہوئے۔ آٹھویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں شرکت، سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاک فوج کردار، حوصلے اور مہارت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 60 گھنٹے طویل مشق کا مقصد پیشہ ورانہ مہارت اور تجربات کا تبادلہ تھا۔ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات، کہیں بارشیں اور ژالہ باری تو کہیں شدید گرمی اور ہیٹ ویو، راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پوٹوہار سمیت بالائی علاقوں میں آج پھر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی، جنوبی اضلاع میں گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ کاروبار پر حملے، غیر انسانی حملہ آوروں سے سختی سے نمٹا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا معروف فوڈ چین پر حملے تشویشناک ہیں، ریاست کی موجودگی میں حملوں کا کیا جواز ہے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی خود کو ان واقعات سے علیحدہ کیا ہے، سرمایہ کاروں کا تحفظ ہمارا فرض ہے جو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل، افغان وزارت خارجہ میں مذاکرات، مشترکہ امن اور ترقی کے عزم کا اظہار، دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے، کوشش ہے کہ دونوں ملک مل کر کام کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کیس، وزیر اعظم میاں شہباز شریف وزریہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور میں پیش، بانی کے وکیل کی وزیر اعظم پر ابتدائی جرح مکمل، کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آپ پر 10 ملین کا الزام آمنے سامنے نہیں لگایا؟ وکیل کا سوال، شہباز شریف نے کہا یہ الزام بار بار ٹی وی پر دہرایا گیا، جب ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولا تو وہ پھر پبلک ہی ہو گیا نا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو پشاور آنے کی دعوت، کہا وزیر اعظم بتا دیں صوبہ پی ٹی آئی کو ٹھیکے پر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیکس کا پیسہ جلد سے جلوسوں میں اڑا دیا، کرپشن کا زور ہے، نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، کیا وزیر اعظم کو کسی حادثے کا انتظار ہے اور پھر آئیں گے؟ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب، پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار وقار مہدی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، 6 مئی کو پولنگ ہوگی۔ سعید غنی اور دیگر رہنما الیکشن کمیشن پہنچے، کارکنان کی دھکم پیل۔ میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ کسی جماعت سے کوئی اور امیدوار نہیں آتا تو ہم بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ، گہرائی 94 کلومیٹر، مرکز افغانستان اور تاجکستان بارڈر تھا۔ پی ڈی ایم اے نے آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملے کو الرٹ کر دیا، نقصانات کی اطلاع ہیلپ لائن 1129 پر دی جا سکتی ہے۔